سماویہ اور ارضیہ کے ضبط میں یہ علاقہ ہے۔ سید الشہداء کے صدقے میں تمام بلائے آسمانی زمین سے محفوظ رہنے کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے، افواج پاکستان سمیت جو بھی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے انقلاب اسلامی ایران، رہبر عظیم شان انقلاب آیت اللہ سیستانی، فقہاء، علماء، جتنے بھی لوگ کہیں پر بھی پرچم داران ادب اسلامی نام محمدی کے لیے کوشش اور تلاش کر رہے ہیں، ان سب کی سلامتی و عافیت کے لیے ایک خاص دعا ہے کہ آئندہ انہی دنوں میں یا زندگی میں ایک مرتبہ حسین کی مجلس عشرے محرم میں کربلا میں نصیب ہونے کے لیے، اور جو مرحومین و مرحومات خصوصاً وہ عظیم چہرے یقیناً ان کی روحیں یہاں اس فرش عزا پہ موجود ہے، لیکن ہماری آنکھیں برزخی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہی ہے، یقیناً روحوں کے لیے نہ رکاوٹ ہے نہ دیوار ہے، وہ آئی ہوئی ہے اور فرش عزا سے بھرپور فیضیاب ہو رہی ہے۔ تمام وہ مرحومین مرحومات اس پورے علاقے سے، پورے بلتستان سے، خاص طور پر اس عظیم اجتماع میں سید الشہداء کے لیے فرصت دینے کے آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان ایام میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کے لیے خاص طور پر دعا ہے، اور امام زمان کی ظہور میں تاجیل کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے اس عظیم مرکز جو کہ بلتستان کا عظیم چہرہ ہے اور داعی امن حجت الاسلام والمسلمین اور شیخ محمد حسن جعفری دامت برکاتہ، اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء فقہاء اور جتنے بھی لوگ زحمت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، سب کی سلامتی کے لیے، خاص طور پر آپ عزیزان کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد آل محمد کی صلوات۔ چمک اور دمک پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے اس عالم کے
مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک باغبان ہے، اس کو نہال دیتا ہے خوبانی کا، اس کو سمجھا دیتا ہے، اس کو بونا ہے، اس کو پودے میں تبدیل کرنا ہے، پھر درخت میں تبدیل کرنا ہے، پھر اس کو تناور درخت میں تبدیل کر کے اس سے پھل حاصل کرنا ہے۔ یہ جو باغباں ہے اس کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے کہ ہر حالت میں خزاں میں ہو، سرما میں ہو، گرما میں ہو، بہار میں ہو، اس کی حفاظت کرنی ہے، دھوپ سے، طوفان سے، آندھی سے اس کو بچانا ہے،
مسلم میں سارے لوگ اس کا باہر اندر کوئی نہیں، اطمینان ہے، آرام سے گفتگو کی۔ ایک مرتبہ مروان نے بہت بڑی جسارت کی، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، آ گئے بنی ہاشم کے لوگ، وہاں پر پھر آرام خدا کے لیے آرامش کو سمجھے۔ مکتب حسین کی دنیا اس طرح میں وقت اس طرح میں محفلوں میں اس طرح میں بیٹے کی شادی ہو رہی، باپ اس طرح میں گھر میں ہیں، خوبصورت گھر ہے، بچے ہیں، زندگی ہے، اس طرح میں کوئی آپ کو گھر سے نکال دے، کوئی آپ کے گھر دباؤ کر لے، کوئی آپ کی دسترخوان سے کھانا چھین رہا ہے، پھر کیوں پریشان ہے؟ میری بات آپ سمجھ حسین اتنا پریشر میں ہے، لیکن آرام گئے، آرام سے گھر گئے۔ بہن زینب سے کہا بہن تیاری کرو، جانا ہے، آرام۔ واپس آئے نانا کے روزے میں کچھ شکایتیں کی، آرام سے دیکھیں جو معذرت کرتا ہوں جس کو تکلیف ہے وہ نیند کی گولی کھاتے ہیں نا۔ ایک مطلب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، برلن جرمنی کا بہت بڑا شہر ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا، اس میں لکھا جرمنی میں میڈیکل سٹور کے ریشو کو نکالا گیا، تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً 2001-2 کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ برلن کے میڈیکل سٹورز میں جو نیند کی گولی، برلن جیسے شہر میں جہاں پر اس حد تک سکون کے لیے وہ سیڑھیوں کے اوپر میوزک لگائے گئے ہیں تاکہ تھکن کے احساس نہ ہو، اس حد تک سہولتیں ہیں، لیکن پوچھا گیا تو کہا کہ برلن کے جو دارالخلافہ اسلام آباد کی طرح ہے، وہاں پر میڈیکل سٹور میں ایک دن میں 10 لاکھ دوائیاں نیند کی گولیوں کی بکتی ہے۔ میں اگر 5 منٹ اور پڑھوں نا تو آپ سب سو جائیں گے، یہ حسین کی صدقے میں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد آپ کی سب کا آرام ہے، آپ تکیے پہ سر رکھے حسین حسین کر کے رہے، تکیے پہ سر رکھے آپ کی نیند آ جاتی، کوئی کروٹیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نانا کے روزے پہ گئے، آرام تو تھے نا، اس کی وجہ سے نیند آ گئی، بے قرار ہوتے ہوئے کہاں نہیں، آرام سے آپ چھوڑنا سمجھے۔ ایک آش انشاءاللہ اس بات کو کل مجھے ریپیٹ کرنا پڑے تو اگر میں کر لوں گا، لیکن ممکن نہیں ہے کل، ممکن کسی اور مرحلے پہ جانا ہے۔ ہم نے آرام سے گئے، پھر کچھ شکایتیں کی، پھر اعلیٰ مہمانہ نے دیکھا، لفظ سن لیجیے، لفظ گزرے ٹھہر جائے، جوانوں باپ ایک بات کر رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، جی جی ابا نکل جاتے، جی جی اماں نکل جاتے، رک جاؤ، وہ تمہارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، جس نے تمہیں کوکھ میں پالا ہے، جس نے تمہیں خون پلایا ہے سفید، اگر لال رنگ کی ہوتی تو پھر تم نہ پیتی۔ رک جاؤ جوانوں، رک جاؤ، صحیح باتوں میں رک جاؤ۔ دنیا کے سوشل میڈیا پر غلط باتیں جو انسان کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کرنے والی جو باتیں ہیں، اس پر رک جاتے ہو، لیکن وہ باتیں جس کے ذریعے سے تمہارے دل کو سکون آتے ہو، تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد علی محمد کی صلوات۔ حسین نے حر کے رکاب کو پکڑ کے کہا رک جاؤ، کہاں جا رہے تمہارے ماں تمہارے ماتم میں روئے۔ یہ جملہ بہت توہین بھرا جملہ ہے، لیکن کسی پیارے کو روکنے کے لیے نبی پاک کہتے ہیں نا بیٹا رک جاؤ، رک جاؤ، میں حسین ہوں، میں حسین، رک گیا۔ پیغمبر نے کہا بیٹا منیہ، والدین تربیت کے لیے ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے، زبان، ٹیچر زبان سے تو تربیت کرتے ہیں نا، یہ زبان آپ کے پاس ہے۔ دنیا کے سینکڑوں میں کچھ نہیں کرتے بیٹا، ماشاء اللہ بیٹا، بیٹا، باپ کا بیٹا ترستا ہے، بچے بچپنے میں کہتے ہیں، لیکن جب اس کو بیٹا پتا